دربان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خوبصورت گلدستے کے ساتھ تشریف لائی میں میلاد کمیٹی کے تمام عہدیداران ممبران اراکین کو بھائی حافظ محمد توقیر صاحب آپ کے والد گرامی اور دیگر وابستگان محفل کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک قطع پڑھ پیش کر کے بس دوستوں کے ذوق کے لیے، پھر میرے دائیں بائیں حفاظ کرام بیٹھے ہیں تو ان جیسا قرآن تو میں نہیں پڑھ سکتا، لیکن میں بھی آپ کو قرآن سناؤں گا۔ ایک قطع سنیے محبت سے توجہ کے ساتھ، آپ دونوں کو 10 سیکنڈ کا ٹائم دوں گا۔ آپ نے آیت بتانی ہے کہ اس آیت کا مفہوم پیش کرنے لگا، اگر آپ نہ بولے تو میں پیش کر دوں گا۔ سماعت، کبھی کبھی حفاظ کا بھی امتحان ہونا چاہیے۔ سماعت کیجیے، توجہ چاہیے، سماعت کیجیے توجہ کے ساتھ کہ زہد نبی کے تذکرے اے اہل انجمن کم کیا بہت ہی کم ہے، جہاں تک رقم کرو۔ سنیے گا، میں نے آپ کو 2-3 دفعہ بہت اچھے شعر کی نشانی بتائی ہے، یا تو دیر سے سمجھ آتا ہے یا آتا ہی نہیں، یا کم لوگوں کو سمجھ آتا ہے۔ سنیے گا، آیت کا مفہوم پیش کرنے لگا ہوں۔ زہد نبی کے تذکرے اے اہل انجمن کم کیا بہت ہی کم ہے، جہاں تک رقم کرو۔ عابد کہاں سے لاؤں گا ایسا میں ڈھونڈ کر، معبود کہہ رہا ہے عبادت کو کم کرو۔ عابد کہاں سے لاؤں گا ایسا میں ڈھونڈ کر، معبود کہہ رہا ہے عبادت کو کم کرو۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، عابد کہاں سے لاؤں گا ایسا میں ڈھونڈ کر، معبود کہہ رہا ہے عبادت کو کم کرو۔ حضرات سنیے کلام جلدی جلدی، اور پھر حافظ صاحب اگر تو کوئی ترتیب میں چینجنگ ہوئی تو پھر دربان مصطفیٰ، اگر خطاب پہلے ہوگا سے جو ترتیب آپ نے بنائی ہے، بہرکیف جیسا بھی ہوا رونق مبارک ہو، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ حضرات سنیے، ہر نعت قرآن کریم سے ماخوذ ہے، بلکہ قرآن کریم کا ماخوذ و مخزن ہے۔ آپ چونکہ سامنے ہوتے ہیں میری بھی غلطی نکال سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے، اس میں بھی کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں۔ سنیے، ہر نعت قرآن کریم سے ماخوذ ہے، بلکہ قرآن کریم کا ماخوذ و مخزن ہے۔ اگر کسی قرآن پڑھنے والے ہی نہیں بلکہ سمجھنے والے سے پوچھا جائے تو وہ بازبان مہر علی یوں کہے گا کہ کوئی مثل نہیں ڈھول لیں۔ سب کا ایمان ہے حضور جیسا کوئی نہیں، وہ سارے محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ آئیے سماعت کیجئے، قرآن کریم آپ کر میرے آقا کی شان کو کس طرح بیان کر رہا ہے۔ قرآن کو محبت کا چشمہ لگا کر دیکھیں تو یہ بھی حضور کی نعت ہے۔ کوئی دوسری اینک لگائیں تو پھر ترجمے کرنے والوں نے بڑے بڑے ترجمے کیے، اور اتنے ترجمے کیے کہ آج تک لفظ نبی کا ترجمہ بھی نہیں ہو سکا۔ ایک جملے کی داد چاہوں گا، اس کے بعد کلام۔ جو آج تک لفظ نبی کا ترجمہ نہیں کر سکے وہ نبی کی ترجمانی کیا کریں گے؟ بس کم لوگوں کے لیے بات ہے، خوش رہیں۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، آپ کا علاقہ ہے کہ میں نے اچھا قرآن پڑھا یا دوستوں نے سبحان اللہ اچھی کہی ہے۔ ہم دنیا داری میں بڑے مقابلے کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اب دیکھتے ہیں کیا ماحول بنتا ہے۔ ایک دفعہ کہیے سبحان اللہ۔ اچھا، کچھ دوست ابھی تک چپ ہی بیٹھے ہیں، دیکھ رہے ہیں مجھے، بار بار دیکھ رہے ہیں، تو اللہ کرے کہ ان کے لوگوں تک بھی سبحان اللہ آ جائے۔ یہ تو بندے ہی کوئی نہیں، 500-700 بندہ، 1000 بندہ ہو، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کس کونے میں داد ہے اور کہاں پہ خاموشی ہے۔ کوشش کروں گا کہ یہ خاموشی کسی طوفان میں بدل جائے۔ ایک دفعہ اللہ کی رضا کے لیے ہاتھ اٹھا کے کہیے سبحان اللہ۔ سنیے قرآن کریم توجہ کے ساتھ، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی۔ ورفعنا لک ذکرک، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی۔ وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی۔ والضحی واللیل اذا سجی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی۔ ولا سوف یعطیک ربک فترضی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی۔ والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاہا، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی۔ کہ جاءکم من اللہ نور، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی۔ لا اقسم بھذا البلد، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی۔ انا اعطیناک الکوثر۔ ایک اور حافظ قرآن آ گئے، حافظ ولید صاحب کو خوش آمدید۔ ادھر مجھے پتہ چلا ہے کہ جناب
बड़ा ज़िबा होया है। बरकैफ जो भी लंगर होगा तवज्जो के साथ मोहब्बत से हाथ उठा के कहिए सुभान अल्लाह। सहाबी रसूल के लिखे हुए 2 शेर पेश करने जा रहा हूँ। लोग कहते हैं कि सहाबा ने कब मिलाद मनाया, जो कहे ना कि मिलाद सहाबा ने कब बनाया, ज़हीर भाई उस बंदे के सर पे कुरान रखो और फिर हजरत हसन बिन साबित के लिखे हुए शेर पढ़ो। जब सर पे कुरान होगा फिर झूठ नहीं बोल सकेगा, फिर कहेगा कि हाँ सहाबी रसूल ने मिलाद बयान किया। सुनिए, वाहसनु मिन कलम तरकत्तु वही वाजमलु मिन कलम तली दिन्नी साऊ खुलिकता मुबर्रा अम मिन कुल्ली अयबिन कान्ना का कद खुलिकता कमा तशाऊ। पंजाबी के शायर ने तर्जुमा किया कि इन्ना सोना लाल ते किसे नहीं सी जड़िया, जिवें ओदी मर्जी मुताबिक सी बणिया। कद काट सोना ते बंदल बनावट ओही खत्म सोने ते सारी सजावट। मुसव्विर ने भी ऐसी हद कर दिती, बड़े रीग दे नाल तस्वीर खिंची। हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। कोई मिसल नहीं ढोलण दी ते सब नूर उजाला एक पासे, अरफाते आला एक पासे, सब नूर उजाला एक पासे, अरफाते आला एक पासे, और एक पासे नासिर सब दुनिया मेरा कमली वाला एक पासे। और बोलिए समाज कीजिए। राहत दौरी मरहूम ने कहा था कि ज़मज़मो कौसरो तस्लीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। अगर मैं 7 समुंदर भी निचोड़ूं राहत आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। बात लंबी हो जाएगी, आखिरी से पहले गिरा। अच्छा शेर सुनने वाले, अच्छा शेर पढ़ने वाले बैठे हैं, एक दफा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। कि यासीन तेरे इसमें गरामी का ज़मीमा है, नून तेरी मदह कलम तेरी सना है, वल्लैल तेरे साया गेसू का तराशा, वल असर तेरी नीम निगाही की अदा है, कौसर तेरे आईन सखावत की गवाही, ज़मज़म तेरा सरनामाए दस्तूर अता है। उतरेगा कहाँ तक कोई आयात की तह में, कुरान तेरी खातिर अभी मसरूफ सना है। अब और बयां क्या हो किसी से तेरी मिदहत, ये कम तो नहीं है कि तू महबूब खुदा है, ये कम तो नहीं है कि तू महबूब खुदा है। और आखिरी 4 मिसरे कि खुद अपने जोहल का ऐलान आम करते हो, गलत समझते हो फिर भी ये काम करते हो। ये अकीदे की बात है, बगैर तशरीह के पेश करूंगा, थोड़ी सी मेहनत आप भी तो करें ना। तवज्जो चाहूंगा, सुन्नी नमाज रोजा हज ज़कात में कमजोर हो सकता है, उसमें कोताही हो सकती है, लेकिन अगर हुजूर की नामूस की बात आ जाए फिर जान दे भी सकता है, जान ले भी सकता है। हम फिर पीछे हटने वाले नहीं हैं, अकीदे पर कभी समझौता नहीं किया। जिसको बंदे को वजू के फराइज भी नहीं पता, अगर उससे भी कोई बात करेंगे फलां बंदे ने खुदा ना खास्ता कोई कमजोर बात किया हुजूर के हवाले से, बंदा कहेगा कि मैं इसकी जान ले लूं, ये ईमान का तकाजा है, ये होना चाहिए। मैं अकीदा पेश कर रहा हूं, हमारा ताल्लुक गाजी मुमताज हुसैन कादिर रहमतुल्लाह ताला अलैह के कबीले से है, और गाजी ने नबील भाई दुनिया को ये बता दिया कि हम हुजूर की नामूस और अपना अकीदा बचाने के लिए जान दे भी सकते हैं, जान ले भी सकते हैं। जुबान का एक खामोश रही, मुझे दुख होगा अगर आपका दिल किया तो हाथ भी उठाइएगा कि खुद अपने जोहल का ऐलान आम करते हो, गलत समझते हो फिर भी ये काम करते हो। नबी अगर नहीं सुनते सदाएं उम्मत की तो फिर नमाज में किसको सलाम करते हो। नबी अगर नहीं सुनते सदाएं उम्मत की तो फिर नमाज में किसको सलाम करते हो। आज जुमा गुजरा है, अल्लाह सबको अगले जुमे तक जिंदगी दे, या तो तकरीर स्टार्ट करने से पहले या जुमे के बाद जो भी आपके उस्ताद जी हैं उनसे जाके पूछिए, उस्ताद जी हम ये जो नमाज में तशहुद में बैठ के अय्यू पढ़ते हैं, अय्युहन नबी, इसका क्या मतलब है, और हम जो या रसूलुल्लाह कहते हैं, या कहते हैं, इसका क्या मतलब है। तो फिर उस्ताद जी आपको बताएंगे कि ये अय्युहन नबी, अय्यू और वो या, ये दोनों एक हैं। खुद नमाज में 5 टाइम हुजूर को पुकारते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम नमाज के बाहर कहें या रसूल अल्लाह तो कहते हैं शिरक हो गया, बिदअत होगी। तो ये दोगली पॉलिसियां हम नहीं चलने देंगे, लेकिन हमारी बड़ी गलतियां हैं। सुन्नियों की मस्जिदें वीरान पड़ी हैं, आज कोई मस्जिद में जाने के लिए राजी नहीं है, तो खुदा के लिए नमाज पढ़े, ये बहुत जरूरी काम है। ये पहला सवाल होगा क़यामत वाले दिन। जब पहले सवाल में आप क्रिकेट तो खेलते होंगे, नहीं खेलते तो सुनते तो होंगे या समझते तो होंगे। आप मुझे बताएं, एक बंदा, एक बैट्समैन खेलने के लिए आया है, अगर वो पहले ही बॉल पे आउट हो जाए तो क्या पूरे मैच में उसे दोबारा बैटिंग मिलेगी?
نہیں ملے گی۔ تو اگر آپ پہلے سوال میں ہی فیل ہو گئے وہاں کیا کریں گے پھر؟ خدا کے لیے نماز پڑھیں، اور اگر ہم صرف نماز کو سمجھ کے پڑھیں تو دوسرے لوگوں کے بہت سارے سوالوں کے ہم جواب دے سکتے ہیں، لیکن ان غلطیوں کو دور کرنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سمیت آپ کی محبتوں میں انتہائی ادب کے ساتھ التماس گزار ہوں، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حضرات گرامی قدر، زین العلماء، عزیز المشائخ، زیگم مسلک رضا، حضرت علامہ مولانا مفتی سنان صاحب دامت برکاتہ قدسیہ، ایک عرصے کے بعد حضرت کا دیدار ہوا۔ میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کے ساتھ وہ عظیم شخصیت جن کی گفتگو سے کچھ دیر کے بعد ہم اپنے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے، نازش اہل سنت، ناشر مسلک رضا، استاد محترم حضرت علامہ مولانا حافظ محمد خلیل صاحب زیدہ شرفہ۔ میں آپ دونوں حباب کو اور آپ کے اس گلدستے میں جتنے لوگ تشریف لائے تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ التماس گزار ہوں آپ کے علاقے کی ایک بڑی معروف شخصیت مداح حبیب لبیب حافظ صاحب، تم آج محفل میں بڑے موقع سے چلے آئے ہو، ہم لوگ چراغوں کا بدل ڈھونڈ رہے تھے۔ حافظ محمد کاشف صاحب تشریف لاتے ہیں، اس کے بعد حافظ ولید صاحب کی نعت، اور اس کے بعد استاد کی گفتگو، اور پھر آخر میں انجمن دربان مصطفیٰ کے صدا خان حضرات اپنی حاضری میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، شرکاء محفل السلام علیکم۔ آج کی بابرکت محفل، روحانی محفل، میرے برادر محترم بھائی کامران نے اور ان کے رفقا نے اور اہل خانہ نے بڑی محبت کے ساتھ اس کا اہتمام کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا آپ سب کا یہاں پر آنا، مل بیٹھ کے پڑھنا پڑھانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرمائے، اور آج کی اس نظم کو ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی محفلیں سجانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو باوجہ بلند، کیونکہ میرے سروں کے تاج منبر کے وارث علماء حضرات تشریف فرما ہو چکے ہیں، چمکتے چہروں کے ساتھ آپ کے اور ان کے درمیان میں زیادہ وقت نہ دوں گا، تو جو حاضری مجھے حکم ملا انشاءاللہ دو اشعار اس کلام کے پڑھ کے میں اپنی حاضری کو اختتام کی طرف دے کے چلوں گا، تو محبت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ کوئی لفظ خاموش نہیں، باور بلند پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ایک دن تارے چنو پوچھ دینے کہ تیری چنا بڑی روشنائی کہ سمت کوئی نہیں تکدا تینو تک دی ساری خدائی کہ سمت کوئی نہیں تکدا تینو تک دی ساری خدائی تینو تک دی ساری خدائی اگو چلے